ان کا سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن اترا اور ویسے سنا ہے کہ 23 سال کچھ مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اظہار کے بعد، ظہور کے بعد قرآن نازل ہونا شروع ہوا، 40 سال کی عمر جب حضور کی ہو گئی، تو یہ کیا بات ہے؟ بھائی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ اللہ رب العزت نے ایک رات میں قرآن اتارا، اور وہ یہی مہینہ تھا، لیلۃ القدر تھی، یہ وہ رات تھی جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس کے بعد بتدریج جیسی ضرورت سمجھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پہ موقع محل کے حساب سے جب جب ضرورت سمجھی تھوڑا تھوڑا قرآن اترتا رہا، جو 23 سال چند مہینوں کی جو مدت آپ بتا رہے ہیں وہ اس میں ایک رات میں پورا قرآن اترا پہلے آسمان، وہاں سے بتدریج جیسی جیسی ضرورت ہوئی نازل ہوتا رہا۔ ایک سوال یہ ہے کیا بائک پر بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بائک پہ بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ آج یہ آیت آئی ابھی سورہ آل عمران کی 192 نمبر آیت آپ نے سنی کہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ تو بالکل جیسے ہمارے ملک کے حالات ہیں، جیسی یہاں کی سڑکیں ہیں، بالکل آپ کو تو پڑھنا ہی چاہیے نکلتے ہوئے بھی، اور ایسی سڑکوں پہ چلتے ہوئے کم سے کم درود شریف کا ورد رکھیں یا تسبیحات کا حفاظت کے لیے، کیونکہ درود پڑھنے سے بھی اللہ کی رحمت اور برکت نزول ہوتا ہے، تو آپ کی حفاظت ہوگی، کیونکہ خود کو ہی نہیں بچانا ہوتا، اوروں کو بھی بچانا ہوتا ہے۔ ایسے تکڑے تکڑے گڈھے، ایسے اسپیڈ بریکر آتے ہیں جن پہ پینٹ تک نہیں ہوا، تو اس میں آپ کو اپنی حفاظت کے لیے اچھا ہے ذکر میں اگر آپ رہیں گے تو بالکل اس قرآن کی آیت سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے کہا اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل۔ اٹھنے بیٹھنے سے مراد یہ ہے چلتے پھرتے، موٹر سائیکل پہ ہو، کار میں ہو، پیدل ہو، رکشہ میں ہو، آپ کہیں بھی آپ اللہ کی تسبیح بیان کر سکتے ہو۔ اللہ کا ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو، ہر ٹائم اللہ آپ کو یاد ہے۔ آپ اس تصور کے ساتھ موٹر سائیکل چلائیں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میری حفاظت کرے گا، آپ نئی بھی زبان سے پڑھ لیں تو آپ اللہ کے ذکر میں۔ کیا مسلمان ہونے کے لیے ختنہ کرانا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان ہونے کے لیے ختنہ کرانا ضروری ہے؟ جی مطلب کنورٹ ہوئے بعد میں کوئی آدمی ہوا پھر اس کے لیے کیا لازم؟ یہ عورتوں کے لیے بھی کچھ ایسا کچھ سوال ہے کچھ ہے عورتوں کے لیے ختنے؟ ہاں اچھا میں تو عجیب سی بات ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اسلام میں ختنے کرانا ضروری ہے، جو لوگ کنورٹ ہوں وہ کیا بڑی عمر کے لوگ بھی ختنے کرا سکتے ہیں؟ اور ایک سوال کا حصہ یہ بھی ہے ان کا کہ کیا عورتوں کو بھی ختنے کرانے کا حکم ہے؟ بھائی اسلام میں ختنے کرانا سنت ہے نہ کہ فرض، اگر کوئی نہیں کراتا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک یہ ملتی ہے کہ 10 خصلتیں انسان کی بیان کی اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذریعے، اس میں داڑھی بڑھانا بھی ہے، ناخون ترشوانا بھی ہے، ختنے کرانا بھی ہے، لیکن ہے سنت ضروری نہیں ہے۔ تو جو لوگ ایمان میں آتے ہیں اگر وہ ختنے نہیں بھی کراتے تو ان کا ایمان اللہ کے یہاں مقبول ہے، اور کسی بھی عمر کے لوگ ختنے کرا سکتے ہیں۔ یہ مطلب میڈیکلی بھی بہت اچھی اس کی خبریں ہیں، آپ نیٹ پہ چیک کریں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کی ختنوں کے بارے میں نے بھی سنا ہے، لیکن ایک ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، ضعیف حدیث ہے وہ بھی، تو اس لیے کوئی بہت پکی حدیث اس بارے میں نہیں ہے، تو اس لیے میرے نزدیک تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ اور پریشانیاں کھڑی ہوتی ہیں اور بہت بے پردگی کا معاملہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس معاملے کو تو یہیں دبا دینا چاہیے۔ اور یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی واضح حدیث ایسی بخاری مسلم کی ہوتی تو ابھی بھی بہت سے ایسے فرقے ہیں جو عورتوں کی ختنوں کی طرفداری کرتے ہیں، جیسے ایک بورا کمیونٹی ہے یہاں پہ، وہ لوگ کراتے ہیں، لیکن میرے نزدیک وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ واضح طور پہ جو ہے کوئی اس طرح کی حدیث حضور کی نہیں ملتی، یا اس ٹائم صحابیات کی ختنیں کرائی گئی ہوں، اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی۔ ایک سوال ہے کسی کی موت کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون زور سے پڑھنا چاہیے، دل میں پڑھنا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے موت کی خبر سن کے انا للہ و انا الیہ راجعون زور سے پڑھیں یا خاموشی سے پڑھ دیں؟ بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے زور سے پڑھنے کی، آپ کو خبر ملی آپ دل میں ہی پڑھ سکتے ہو، ہلکی کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے، کیونکہ جواب دینا ہے نا، اس سلام کا جواب دینا، یا چھینک پہ کسی نے الحمدللہ کہا آپ یا رحمۃ اللہ، کیونکہ آپ اس میں دعا دے رہے ہیں، سامنے والے کو سنانا ہوتا ہے کہ میں نے تجھے دعا دی، تو نے مجھے دعا دی۔
السلام بھی ایک دعا ہے، اس میں بھی آپ کو جواب دینا ہوتا ہے. باقی اور اس طرح کی جو آپ نے کوئی بات سنی اور استغفر اللہ کہا یا آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، تو اسے آپ زبان سے ہلکے ہلکے بھی کہہ سکتے ہو، سنانا ضروری نہیں ہے. غیر مسلموں کے لیے بھی یہ بات اللہ کیا کہ انا للہ و انا الیہ پڑھ دیں ان کی موت پہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف مسلمانوں کے لیے پڑھا جائے، غیر مسلموں کے لیے حضور نے منع کیا، قرآن نے منع کیا کہ آپ کافر اور مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. روزے کھلوانے کے لیے غیر مسلموں کو بھی دعوت دے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے روزہ کھلوانے کے لیے غیر مسلموں کو بھی دعوت دے سکتے ہیں. ہاں آپ کی نیت دعوت کی ہو کہ آپ دین کی دعوت انہیں دکھانا چاہتے ہو کہ اسلام کا طریقہ دیکھیے آپ کتنا خوبصورت ہے کہ کس طرح اجتماعیت کے ساتھ روزے کھلوائے جاتے ہیں، سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے لیے، اپنے اللہ کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ثواب اللہ نے کہا میں خود دوں گا، یہ صرف میرے لیے. کیونکہ آپ چپ چاپ کونے میں جا کے کچھ بھی کھا سکتے ہو، وضو کرتے ہوئے ایک گھونٹ پانی پی سکتے ہو، لیکن آپ نہیں پیتے. یہ جو تصور آپ کا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اس سے بڑا راضی ہوتا ہے. تو آپ یہ اپنی اجتماعیت اور یہ روزوں کی خوبصورتی اور جو آپ کا روزہ کھلوانے کا طریقہ ہے وہ دکھانے کے لیے آپ جس سے کہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو، تو بالکل آپ بلا سکتے ہو. یہ ہمارے بھائی ہیں، انسان ہیں، سب جتنے بھی انسان ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے سب کو دین کی دعوت دینے کا حکم ہے اور ان کی بھلائی چاہنے کا حکم ہے. ایک سوال ہے، اگر غلطی سے بینک کا انٹرسٹ یوز کر لیا اور بعد میں پتہ لگے کہ اتنا انٹرسٹ تھا ہمارے پاس اور دوبارہ جمع کرا دیں اس انٹرسٹ کو، تو کیا صحیح ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ غلطی سے بینک کا انٹرسٹ یوز کر لیا اور بعد میں پتہ لگا تو اس انٹرسٹ کا کیا کریں؟ اسے دوبارہ جمع کرا سکتے ہیں بینک میں آپ یا تو بینک میں جمع کرا دو یا پھر اپنا بنا ثواب کی نیت کے کسی کا آپ قرض اتروا دو، کسی کے اوپر بینک کا ہی قرض ہو تو اتروا دو اور آگے کے لیے توبہ کر لو اللہ سے، تاکہ اللہ یہ غلطی نہیں ہوگی، یہ ہو گئی اب نہیں ہوگی انشاءاللہ. لیکن وہ تو غلطی سے پرسنل یوز میں اگر یوز ہو گیا کوئی بات نہیں، آپ پرسنل یوز کے پیسے نکال کے، اللہ سب کچھ دیکھنے سننے والا ہے. آپ کی عمر، آپ کے حالات، آپ کا ماحول سب پتہ ہے اسے. جب آپ توبہ کرو گے، دل سے پلٹو گے تو اللہ انشاءاللہ تمام کوتاہیاں معاف کر دے گا. قرآن میں اللہ نے کہا کہ شرک کے علاوہ میں تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں. آپ دل سے ایک بار توبہ کر کے دیکھو، وہ تو ہاتھ پھیلائے بیٹھا کہ آؤ میری طرف میں تمہیں معاف کروں. صدقہ جو ہے گوشت کا دینا ضروری ہے یا پیسے میں؟ ان کا سوال یہ ہے صدقہ گوشت کا دینا ضروری ہے پیسے کا؟ میرے نزدیک تو پیسوں کا دینا چاہیے. صدقہ جو ہے، جو قربانی ہے بقرعید کی، وہ تو گوشت کی ہونی چاہیے کیونکہ نبی کا حکم ہے. باقی عقیقہ بھی گوشت کا ہی ہونا چاہیے. باقی تمام صدقات جو ہیں، جس غریب ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے نہ کہ گوشت. آپ صدقے کی بجائے اتنا پیسہ دے دیں کہ ان کی کم سے کم روٹی اور چٹنی چل جائے، اناج بھروا دیں ان کے یہاں، وہ زیادہ بڑا صدقہ. بہت سے پرندوں کو کھلاتے ہیں، جو جائز ہے ناجائز ہے؟ بھائی جائز ہے، اللہ کی مخلوق ہے، آپ انہیں کھلاؤ گوشت، مگر سب سے پہلے انسانوں کو کھلاؤ. انہیں تو اللہ نے آزاد پیدا کیا، وہ تو کہیں سے بھی کھا لیں گے. غریب جو ہیں وہ بھوک مری کے شکار ہو رہے ہیں، اور جو شریف لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں جو مانگ نہیں سکتے، وہ اپنے گھروں میں سسک رہے اور فاقے کر رہے ہیں، اور ہم پرندوں کو گوشت کھلا رہے ہیں. اصل تو انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتے داروں کو ان کی مدد کرو خاموشی سے، لفافے بند کر کے، تو وہ آپ کا زیادہ بڑا صدقہ ہوگا بنسبت پرندوں کو گوشت کا. ایک سوال صدقے کے متعلق ہے، کیا صدقے کا کھانا خود بھی کھا سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ صدقے کا کھانا خود بھی کھا سکتے ہیں. صدقہ اگر آپ نے طے کیا کہ غریبوں کے لیے صدقہ یا زکوٰۃ، جیسے صدقہ ہی کہا قرآن میں سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت میں زکوٰۃ کو، تو زکوٰۃ تو آپ اپنی نہیں کھا سکتے. اور اس طرح کا صدقہ جو آپ نے غریبوں کے لیے طے کرا ہو کہ میں 4 دیگیں بنوا کے غریبوں کو بانٹوں، اس میں سے آپ کو نہیں کھانا چاہیے. لیکن اگر آپ کا لنگر ہے، اس میں آپ کی صدقے کی نیت نہیں ہے، آپ اللہ کے لیے لنگر چلا رہے ہیں، اس میں آپ بھی کھاؤ، آپ کے رشتہ دار بھی اور آپ کے دوست احباب بھی اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. لیکن اگر جو پیور غریبوں کے لیے آپ نے صدقے کا کھانا بنوایا اور اگر کبھی غلطی سے کھا لیا تو اتنا کھانا ضرور نکال دیں اپنے اصل پیسوں میں سے، جیسے ان کا سوال تھا. یہ ہمارے معاشرے میں جب شادی ہوتی ہے لڑکے کی تو کزن وغیرہ یہ ہوتے تو نامحرم ہی ہے، ہلدی گھٹنا وغیرہ لگانا لڑکے کو. ان کا سوال یہ ہے کہ شادی میں لڑکے کو بھٹنا، ہلدی اور کیا کیا لگاتے ہیں، وہ کیا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے میرے پاس. ایسا نہیں ہے کہ شادی کے دنوں میں اللہ رب العزت اپنے قانون کو
آپ سے ایک طرف کر دے گا. شریعت اللہ کی قیامت تک کے لیے ہے. بہت احتیاط کرنی چاہیے ان عورتوں کو, ان بہنوں کو جو اپنا بھائی سمجھ کے نامحرم لڑکوں کے ہلدی اور وہ بٹنا لگا رہی ہیں. اگر اللہ اجازت دیتا تو ٹھیک تھا, لیکن جب اللہ نے بڑا گناہ قرار دیا, نامحرموں کو چھونا اور ایسے عورت مرد کا خلط ملت, یہ سب حرام ہے اور بہت زبردست پکڑ ہوگی. یہاں تو آپ دیندار لوگوں کو کرٹیسائز کر دو گے تو کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے ہیں, اور شادی میں تو سب چلتا ہے, یہ باتیں کر کے آپ چپ کر دو گے, لیکن قبر میں پہنچنے کے بعد آپ فرشتوں کو چپ نہیں کر سکتے جو آپ سے حساب کتاب کریں. ایک سوال ہے, دل میں جو خیالات آتے ہیں ان میں سے کیسے طے کریں اللہ کی طرف سے ہیں یا شیطان کی طرف سے؟ ان کا سوال ہے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان میں ہم کیسے طے کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے شیطان کی طرف سے ہے. اصل تو اگر نیکی کا خیال ہے تو وہ تو آپ کو اللہ کی طرف سے آئے گا. نیکی کے بعد نیکی کی توفیق آپ کو نیکی کی وجہ سے ہی ملتی ہے, اور نیکی اللہ کی طرف سے ہے, یہ حدیث سے ثابت ہے. اور جو شیطانی خیالات آتے ہیں, جو گناہ کے خیالات آتے ہیں, وہ لازمی بات ہے تو آپ کے نفس کی طرف سے ہے, شیطان کی طرف سے. اگر بہت جلدی کر رہا آپ سے گناہ کی کوئی تو وہ تو آپ کا نفس ہے. نفس تو چاہتا ہے جلدی سے اسے ملوث کروں. شیطان ٹھنڈا کر کے کھلاتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کی پہلے تربیت کر دوں گناہوں میں اور پھر ایسا ملوث کروں کہ نکل ہی نہ پائے. تو اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ شیطان اللہ کا دشمن ہے اور اللہ شیطان کا دشمن ہے. جو کفر کلمہ کہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا. اس کا سوال یہ ہے کہ جو کفریہ کلمہ کہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں مسلمانوں میں جو کفریہ کلمہ کہتے ہیں. مسلمان اگر کوئی کفریہ کلمہ کہہ دے تو وہ ایمان سے فارغ ہے, اور جو ایمان سے فارغ مرا کفر کی حالت میں اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. یہ قرآن نے منع کیا. اس لیے محتاط رہنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. اس کی پکڑ ہوگی حرام میں. اگر انہوں نے توبہ کر لی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ معاف ہو جائے گا. نہیں جو غیر مسلموں میں ان کے لیے تو کر ہی نہیں سکتے مغفرت کی دعا. قرآن کی آیت ہے میرے بھائی, سورہ توبہ میں اللہ نے کہہ دی بات, نہ تم ان کی خبر پہ کھڑے ہوگے نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا. ایک سوال یہ, حرام کمائی جو کرنے کفر والا کی حالت میں مرا, جو اللہ کی دشمنی کی حالت میں مرا, ان کی خیر خواہی چاہنا دنیا میں, ان کے لیے دعائیں کرنا کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے, ان کا خاتمہ کلمے کو, وہ سب کچھ جائے. سوال ہے, حرام کمائی کرنے والا کیا کافر کہلائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جو حرام کمائی کرتے ہیں, مان لو جھوٹ بول کے سود کی کمائی ہو یا شراب کی کمائی ہو, کیا وہ کافر کہلائیں گے؟ نہیں, انہیں کافر تو نہیں کہہ سکتے, لیکن گنہگار کہیں گے. اگر وہ اپنی اس کمائی کو سمجھ رہے کہ ہم یہ اچھا نہیں کر رہے, برا کر رہے ہیں, ہماری کمائی جو ہے وہ غلط ہے, تو کہیں نہ کہیں انہیں انشاءاللہ توفیق مل جائے گی اس وجہ سے. لیکن کفر کا فتویٰ ان پہ نہیں لگایا جا سکتا, کیونکہ وہ گنہگار ہیں, کافر نہیں ہے. ہاں اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے اور اعلانیہ اسے کہہ رہے کہ یہ جو ہے یہ حرام نہیں ہے, جیسے شراب کا کام ہو یا سور کی گوشت کا کام ہو یا سود کا لین دین کھلے عام کہیں کہ بھائی یہ کوئی جواز پیش اگر کریں تو پھر تو وہ کافی نکل آئیں گے. سوال ہے, جو لوگ رات کی ڈیوٹی پر جاگتے ہیں کیا وہ تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے, رات میں جن لوگوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں فیکٹریوں میں تو کیا وہ تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی تہجد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی شرط لگائی. عشاء کے بعد جو لوگ سو کے اٹھیں گے اس کے بعد تہجد پڑھیں گے تو انہیں تہجد کا ثواب ملے گا. لیکن ایسے لوگوں کو بھی نفل پڑھنے چاہیے, کہ قیام اللیل کہلاتا ہے, اور رات میں اگر وہ قرآن پڑھیں گے, اللہ کی راہ میں نفل پڑھیں گے تو ان کا بھی بہت اجر ملے گا. لیکن جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ وہ تہجد کا جو مرتبہ ہے, تہجد کی جو فضیلت ہے, وہ انہی لوگوں کو ملے گی جو عشاء کے بعد سوئیں گے اور آخری پہر میں اٹھیں گے تہجد کی نیت سے. ویسے بھی تو یہ بھی ہو جائے گی, ان کی ڈیوٹی تو چل رہی ہے, ڈیوٹی ٹائم میں اگر کریں تو ہو سکتا ہے اللہ دگنا اجر ملے کہ ڈیوٹی ٹائم میں وہ, مطلب اگر مالک کی اجازت سے یا انہیں بیچ میں چائے کا ٹائم مل رہا بیچ میں اور اپنے ٹائم میں وہ نفل پڑھ رہے ہیں, یہ تو اور اجر کی بات ہوئی ہے. اپنے بچوں کے لیے روزی کمانا ہے, یہاں بھی اللہ کو نہیں بھولا. ٹھیک ہے, ایسے اس میں رمضان میں آخر میں جاگتے ہیں لیلۃ القدر میں, اس میں سوتے ہی نہیں, تہجد پڑھ لیتے ہیں. تہجد کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے کرائیٹیریا دے گئے وہ تو وہی ہے, لیکن اس رات کا ثواب اتنا ہے کہ نفل, تہجد تو نفل عبادت ہے نا, اور اس رات میں جاگنے کا ثواب جتنے بھی آپ نفل پڑھو انہیں فرضوں کا ثواب ملے گا, تہجد سے بھی کہیں زیادہ.
کیونکہ ابھی تو حدیث میں بتایا نا کہ رمضان کی راتوں میں، رمضان کے دنوں میں جو بھی آپ نیک عمل کرو گے، جو نفلی عمل کرو گے، ان کا جو ہے وہ فرضوں کے برابر ثواب اچھا صرف نفل کیا کی نیت باندھیں گے، تہجد کیا کی نہیں باندھنا؟ ہے۔ ہاں نفل قیام اللیل کہلاتی ہے۔ پچھلے ہفتے بھی بات ہوئی تھی اس کے شب برات کے تعلق سے، تو آپ نے بتایا تھا کہ ثابت نہیں ہے، کہیں کہیں میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں انہوں نے کچھ حوالے بھی دے رکھے ہیں، حوالے ہیں ضعیف۔ ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو بستر میں نہیں تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے گئی، سامنے قبرستان تھا، جب وہاں پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے قبرستان سے اور مٹی چہرے پہ لگی ہوئی تھی ان کے۔ یہ ایک روایت ملتی ہے، اس کا مطلب وہاں نمازیں ہی پڑھی اور عبادت کری، لیکن یہ ضعیف حدیث ہے۔ آپ خود سوچ کے دیکھو کہ رات کے اندھیرے میں ایک عورت رات کے بیچ میں اندھیرے میں اٹھ کے قبرستان کی طرف کس طرح جائے گی؟ یہ تو لاجک کے خلاف بات لگتی ہے، لیکن کیونکہ حدیث ہے، ضعیف حدیث کہلاتی ہے، ہم انکار بھی نہیں کرتے، لیکن اس طرح کی کوئی پکی حدیث نہیں جس طرح کی میں صحیح بخاری یا مسلم کی کوئی ایسی حدیث ہو کہ میں آپ سے کہہ دوں کہ نہیں ساری رات عبادت کرو۔ بات تو جو ہے مومن کی تو ہر رات عبادت کے قابل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے سال تہجد پڑھتے تھے، آپ کیوں ایک 15 شعبان کے چکر میں اس ڈر سے کہ ہمارا پتہ جڑ جائے گا آپ کیوں نہیں؟ آپ یقین کرو جن لوگوں کا روٹین ہوتا ہے نا رات میں جاگنے کا، وہ اسی طرح جاگتے ہیں 15 شعبان میں، کوئی اسپیشل کچھ نہیں عبادت کرتے۔ جہاد اور دھرم یدھ میں کیا انتر ہے، کیا فرق ہے؟ ان کا سوال یہ ہے جہاد اور دھرم یدھ میں کیا انتر ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہوگا، دھرم یدھ جو ہے وہ جس مذہب کو ماننے والا ہے وہ اپنے مذہب کے لیے کرے گا، اور وہ باطل مذہب ہوگا تو وہ اللہ تک تو نہیں پہنچے گا۔ تو دھرم یدھ وہ ہے جو آدمی باطل دھرم کو مان رہا